بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دوسری فصل، سما کے جائز ہونے پر دلائل۔ جان لیجئے کہ کسی کہنے والے کا یہ کہنا سما حرام ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل ایسے شخص کی گرفت فرمائے گا۔ کسی چیز کے حرام و ناجائز ہونے کا معاملہ ایسا ہے جسے صرف عقل کے ذریعے نہیں جانا جا سکتا بلکہ شریعت پر موقوف ہے، اور شرعی مسائل کا علم یا تو نص کے ذریعے ہوتا ہے یا منصوص علیہ مسئلہ، یعنی جس مسئلے کے بارے میں نص وارد ہوئی اس پر قیاس کے ذریعے۔ نص سے میری مراد وہ حکم ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل سے ظاہر ہو، اور قیاس سے مراد وہ معنی ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل سے سمجھا گیا۔ اگر کسی مسئلے کے بارے میں نہ نص وارد ہو نہ اسے کسی منصوص علیہ مسئلے پر قیاس کرنا درست ہو تو اس کے حرام ہونے کا قول کرنا باطل ہے، اور وہ مسئلہ دیگر مباح افعال کی طرح ایسا فعل ٹھہرے گا جس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سما کے حرام ہونے پر نہ کوئی نص دلالت کرتی ہے نہ ہی قیاس۔ یہ بات اس وقت واضح ہو جائے گی جب ہم حرمت کی طرف مائل حضرات کے دلائل کا جواب دیں گے۔ سما کا جواز ثابت کرنے کے لیے اگرچہ اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے دلائل کا جواب دے دیا جائے، لیکن پھر بھی ہم اولاً یہ ثابت کریں گے کہ اس کے جائز ہونے پر نص اور قیاس دونوں دلالت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے غنا کا معنی جاننا ضروری ہے۔ بے شک غنا یعنی راگ و نغمہ کے متعلق دو طرح سے گفتگو کی جاتی ہے، اس کے افراد کے متعلق، اس کے مجموعے کے متعلق۔ ضروری ہے کہ پہلے اس کے افراد کے متعلق کلام کیا جائے، پھر ان افراد کے مجموعے کے متعلق گفتگو کی جائے، کیونکہ غنا کی صورت میں ایسی موزونی اور اچھی آواز کانوں تک پہنچتی ہے جو دل کو مضطرب کر دیتی ہے، اور اس غنا میں پایا جانے والا عام وصف آواز کا اچھا ہونا ہے۔ اس اچھی آواز کی دو قسمیں ہیں، موزونی، غیر موزونی۔ پھر اچھی اور موزونی آواز کی مزید دو قسمیں ہیں، وہ جس کا معنی و مفہوم سمجھنا مشکل ہو، مثلا اشعار، وہ جس کا معنی مفہوم سمجھنا ممکن نہ ہو، مثلا پتھروں اور جانوروں کی آواز۔ غنا کے متعلق گفتگو کو 4 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے 3 درجے اس کے افراد کے متعلق ہیں اور چوتھا درجہ اس کے مجموعے کے متعلق ہے۔ اچھی اور خوبصورت آواز سننا کیسا ہے؟ پہلا درجہ، بہرحال اچھی آواز اس حیثیت سے سننا کہ وہ اچھی اور خوبصورت ہے، یہ حرام نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ نص اور قیاس کی روح سے حلال ہے۔ سما کا جواز قیاس سے۔ سننے کی قوت کو اس چیز کے ساتھ لذت حاصل ہوتی ہے جو اس کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ انسان کے پاس عقل اور 5 حواس ہوتے ہیں۔ ہر حص ایک محسوس ادراک کرتی ہے اور ان ادراکات میں سے بعض سے انہیں لذت و راحت حاصل ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ قیاس کرنے کے لیے تمام حواس میں قدر مشترک معنی اپنے مخصوص ادراک سے لذت پانا ہے۔ پس آنکھوں کو لذت پہنچانے والی خوبصورت اشیاء یہ ہیں، مثلا سبزہ، نہر اور خوبصورت چہرہ۔ الغرض ہر وہ رنگ جو دوسرے کے مقابلے میں اچھا لگتا ہے۔ سونگھنے کی قوت کو بدبو کے مقابلے میں خوشبو لذت پہنچاتی ہے۔ چکھنے کی قوت کو مزید مزیدار اشیاء سے لذت حاصل ہوتی ہے، جیسے بدمزہ اشیاء کے مقابلے میں روغنی اور کھٹی میٹھی اشیاء۔ چھونے کی قوت کو کھردری اور سخت اشیاء کے مقابلے میں نرم و ملائم اشیاء چھونے سے لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور عقل کو جہالت و کمزوری کے مقابلے میں علم و معرفت کے سبب لذت و خوشی ملتی ہے۔ یہی حال آوازوں کا ہے جن کا ادراک سننے کی قوت سے کیا جاتا ہے۔ یہ آوازیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، بعض وہ جن سے لذت حاصل ہوتی ہے جیسے بلبل اور مزامیر کی آواز، اور بعض وہ جو اچھی نہیں لگتی جیسے گدھے کی آواز وغیرہ۔ تو اس حص یعنی سننے کی قوت اور اس کی لذت کو دیگر حواس اور ان کی لذات پر قیاس کرنا نہایت واضح ہے۔ سما کا جواز نص سے۔ اچھی آواز سننے کے جواز پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کے سبب اپنے بندوں پر احسان جتلایا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یزید فی الخلق ما یشاء۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ یہاں اس سے مراد اچھی آواز ہے۔ اللہ عز و جل نے ہر نبی خوش آواز بھیجا۔ حدیث پاک میں ہے ما بعث اللہ نبیا الا حسن الصوت، یعنی اللہ عز و جل نے ہر نبی خوش آواز بھیجا۔ سید المبلغین رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گانے والی لونڈی کا مالک اسے جتنی توجہ سے سنتا ہے، اللہ عز و جل اس سے زیادہ توجہ قرآن پاک پڑھنے والے کی طرف فرماتا ہے۔ 400 جنازے۔ ایک روایت میں حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے
کہ آپ علیہ السلام گریہ وزاری اور زبور کی تلاوت اس قدر خوش الحانی سے کرتے کہ آپ کی آواز سننے کے لیے انسان، جنات، وحشی جانور اور پرندے سب جمع ہو جاتے اور اس مجلس سے کثیر تعداد میں جنازے اٹھائے جاتے۔ ایک مرتبہ 400 جنازے اٹھائے گئے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی اسی خوش الحانی حضرت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے ابو موسیٰ، تم کو داؤد علیہ السلام کسی خوش الحانی عطا کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اِنَّ انکر الاصوات لصوت الحمیر، سورہ لقمان، ترجمہ: بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اچھی آواز قابل تعریف ہے۔ اگر کہا جائے کہ اچھی آواز فقط تلاوت قرآن پاک کی صورت میں جائز ہے تو پھر لازم آئے گا کہ بلبل کی آواز سننا حرام ہو، کیونکہ وہ قرآن نہیں۔ جب ایک بے معنی آواز کا سننا جائز ہے تو حکمت سے بھرپور اور معنی دار آواز کا سننا تو بدرجہ اولا جائز ہوگا، کہ حدیث پاک میں ہے بعض اشعار حکمت بھرے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کی جانے والی گفتگو آواز کے اچھا اور خوبصورت ہونے کے متعلق تھی۔ موزونی آواز دوسرا درجہ، اس میں اچھی آواز کے موزونی ہونے کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ وزن خوش آوازی کے علاوہ ایک وصف ہے۔ کتنی آوازیں اچھی ہوتی ہیں لیکن ان میں وزن کی رعایت نہیں کی جاتی، اور بہت سی آوازیں موزونی ہوتی ہیں مگر اچھی نہیں ہوتی۔ موزونی آوازوں کی اقسام: پس موزونی آوازیں 3 طرح کی ہوتی ہیں: جمادات کے ذریعے پیدا ہونے والی آوازیں جیسے بانسری، سارنگی، لکڑی اور ڈھول بجانے کی آواز۔ نمبر 2، انسان کے گلے سے نکلنے والی آواز۔ نمبر 3، انسان کے علاوہ حیوان کے گلے سے نکلنے والی آواز جیسے بلبل، قمری یعنی فاختہ کا ہم شکل خوش آواز پرندہ، اور مسلسل ایک طرح کی آواز نکالنے والے پرندے کہ ان کی آوازیں اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ابتدا اور انتہا ایسی موزونی و مناسب ہوتی ہے جسے سننے سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ آوازوں میں اصل انسان اور جانوروں کے گلے ہیں، اور موسیقی کے آلات کو گلوں کی آوازوں پر قیاس کر کے بنایا گیا ہے۔ گویا خدا کی مخلوق انسانی صنعت یعنی کاریگری کے لیے مثال ہے۔ انسان نے اللہ عز و جل کی مخلوق دیکھ کر اشیاء بنانا سیکھی، اور جو کچھ بناتا ہے اسی کی مخلوق میں سے کسی نہ کسی کو دیکھ کر بناتا ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے تفصیل درکار ہے۔ آلات موسیقی کی حرمت طبعاً ہے۔ بہرحال ان آوازوں کا سننا صرف اس وجہ سے حرام نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اچھی اور موزونی ہے، کیونکہ بلبل اور دیگر پرندوں کی آواز سننے کو کوئی حرام نہیں کہتا، اور انسان اور دیگر حیوانات کے گلوں اور جمادات اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں، بلکہ چاہیے کہ انسان جو آواز اپنے اختیار سے نکالتا ہے، چاہے اپنے گلے سے نکالے یا آلات موسیقی یعنی ڈھول وغیرہ کے ذریعے، انہیں پرندوں کی آواز پر قیاس کیا جائے، اور صرف انہی آلات کو حرام کہا جائے جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ مثلا سارنگی اور بانسری، ان کی ممانعت کی یہ وجہ نہیں کہ انہیں سننے سے لذت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ پھر تو ہر اس آواز کا سننا ممنوع ہوتا جسے سن کر انسان لذت حاصل کرتا ہے، بلکہ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ یہ شراب نوشی کا لازمی حصہ اور شعار تھے۔ جب شراب کو حرام کیا گیا تو اس وقت لوگ شراب نوشی میں اس قدر مبتلا تھے کہ اس برے فعل کی عادت ختم کروانے کے لیے مبالغے سے کام لیا گیا، حتیٰ کہ ابتداً شراب کے مٹکے توڑنے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی ان چیزوں کو بھی حرام کر دیا گیا جو شراب پینے والوں کا شعار تھی۔ پس سارنگی اور بانسری کی حرمت فقط شراب نوشی کے پیش نظر ہوئی، جیسا کہ اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کو اس لیے حرام کیا گیا کہ یہ زنا کا پیش خیمہ ہے۔ ران کو دیکھنا اس لیے حرام ہے کہ یہ 2 شرمگاہوں سے متصل ہے، اور اسی طرح شراب کی قلیل مقدار جو نشہ نہ لائے وہ بھی اس لیے حرام قرار دی گئی کہ یہ نشے کی مقدار تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ عز و جل کی چراگاہ ہر حرام شے کا ایک دائرہ ہوتا ہے جس نے اسے گھیرا ہوتا ہے، اور حرمت کا حکم اس دائرے کے لیے بھی ہوتا ہے تاکہ یہ حرام سے حفاظت، بچاؤ اور اس کے گرد گھومنے سے رکاوٹ بن جائے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ آلات موسیقی کی حرمت کی وجوہات: شراب کے تابع ہو کر بانسری وغیرہ کی حرمت کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ شراب نوشی پر ابھاریں گے، کیونکہ ان سے حاصل ہونے والی لذت کا اختتام شراب پر ہوتا تھا، اسی علت کی بنا پر شراب کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس نے تازہ شراب پینا چھوڑی ہو تو یہ آلات اسے شراب کی محافل یاد دلائیں گے، اور یاد سے شوق ابھرے گا، اور جب شوق بڑھے گا تو وہ پھر سے اس برے فعل میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے جو برتن شراب رکھنے اور پینے کے لیے مخصوص تھے، یعنی مزفت، حنتم اور نکیر، ان کا استعمال نبیذ کے لیے بھی منع فرما دیا گیا،
کہ ان کو دیکھنے سے شراب کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ یہ وجہ پہلے سے مختلف ہے، کیونکہ پہلی وجہ میں شراب کی یاد تازہ ہونے کا ذکر نہیں، جبکہ اس میں شراب کے برتنوں کا ذکر کر کے اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ شراب کے برتن دیکھنے سے شراب ہی کی یاد آتی ہے، تو جو شخص شراب پیتے وقت سما کا عادی تھا، ایسے شخص کو اگر سما سے شراب کی یاد تازہ ہوتی ہو اور اس کا شوق بڑھے تو اس شخص کے لیے خاص اس علت کی بنا پر سما کی محفل ممنوع ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ایسی محافل میں جمع ہونا فساق و فجار کا طریقہ ہے، پس ضروری ہے کہ ان کی مشابہت سے بچا جائے، کہ حدیث پاک میں ہے جو کسی قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ فساق اور بد مذہبوں کی مشابہت سے بچو۔ اسی علت یعنی مشابہت کی بنا پر ہم اس سنت کو ترک کرنے کا قول کرتے ہیں جو بدعتیوں یعنی بد مذہبوں کا شعار بن جائے، اس خوف سے کہ کہیں ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ اسی کے باعث کوبا بجانا حرام ہے۔ کوبا اس لمبے ڈھول کو کہتے ہیں جو درمیان سے پتلا اور دونوں کناروں سے چوڑا ہوتا ہے۔ اسے بجانا ہیجڑوں کی عادت ہے۔ اگر اس میں ان سے مشابہت نہ ہوتی تو ضرور یہ حج اور جہاد کے موقع پر بجائے جانے والے نکارے کی مثل ہوتا۔ اسی کے پیش نظر ہم کہتے ہیں کہ اگر چند لوگ کسی جگہ کو خوب آراستہ کر کے محفل سجائیں اور شراب نوشی کے آلات اور برتنوں میں سکنجبین یعنی کھٹا میٹھا شربت ڈالیں اور ایک شخص مقرر کریں جو لوگوں کے پاس جا کر پیش کرے اور انہیں پلائے، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں وہ الفاظ استعمال کریں جو شرابی شراب پیتے وقت استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ عمل حرام ہے۔ اگرچہ یہ مشروب فی نفسہ مباح ہے، لیکن اسے پینے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے اس میں فساق کے ساتھ مشابہت ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ مراجع المناجی جلد نمبر 6 صفحہ 81 میں فرماتے ہیں، نبیذ عموماً کھجور کے شربت یعنی زلال کو کہتے ہیں کہ رات کو کشمش یا کھجوریں پانی میں بھگو دی جاتی ہیں، صبح کو وہ پانی نتھار کر پیا جاتا ہے، اسے نبیذ کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی مکوی اور زود ہضم ہوتا ہے، یہ حلال ہے بشرطے کہ خدشہ کو نہ پہنچے۔ اگر بہت روز تک رکھا جائے تو جھاگ چھوڑ دیتا ہے اور نشاور ہے، اب حرام ہو جاتا ہے۔ مشابہت ہی کی بنا پر سر کے بعض بال موڑنا اور بعض چھوڑ دینا، اور ان شہروں میں جبہ یعنی کپڑوں کے اوپر پہنا جانے والا ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا ممنوع ہے جن میں یہ فساق کا لباس ہو۔ البتہ ماورا النہر کے شہروں میں جبہ پہننے سے منع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان میں یہ نیک لوگوں کا لباس ہے۔ آلات موسیقی کے متعلق فیصلہ امام غزالی، ان تین وجوہات کی بنیاد پر عراقی بانسری اور تمام سارنگیاں حرام ہیں، خواہ ایک تار والی ہو یا 3 یا 6 تار والی، کیونکہ یہ آلات شراب نوشی کے ساتھ خاص ہیں۔ البتہ ان کے علاوہ جو آلات ہیں، مثلا چرواہوں حاجیوں کا شاہین یعنی ایک قسم کا باجا، اور ڈنڈیاں بجانا یعنی ڈانڈیا اور ڈھول، اور ہر وہ آلہ جس سے موزونی اور اچھی آواز نکلتی ہے اور وہ شراب پینے والوں کے ساتھ خاص نہیں، ایسے آلات چونکہ شراب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، نہ اس کی یاد دلاتے ہیں، نہ اس کا شوق بڑھاتے ہیں، اور نہ ان کی وجہ سے شرابیوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، لہذا یہ پرندوں کی آوازوں پر قیاس کرتے ہوئے مباح و جائز رہیں گے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سارنگی اگر ایسی بے ڈھنگی طرز پر بجائی جائے جس سے لذت حاصل نہ ہو تو بھی اسے سننا حرام ہے۔ اس کلام سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آلات موسیقی کو حرام قرار دینے کی اصل علت ان سے پیدا ہونے والی آوازوں کا اچھا اور باعث لذت ہونا ہے، بلکہ قیاس کے مطابق تو تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جنہیں حلال قرار دینے میں فساد لازم آتا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، سورہ الاعراف ترجمہ۔ تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق۔ معلوم ہوا کہ آلات موسیقی سے پیدا ہونے والی آوازیں اس لیے حرام نہیں کہ موزونی ہیں، بلکہ ان کی حرمت دیگر عوارض کی وجہ سے ہے۔ حرام کرنے والے ان عوارض کا بیان ان قریب آئے گا۔ تیسرا درجہ، آواز کے متعلق تیسرا درجہ یہ ہے کہ موزونی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی سمجھنا بھی ممکن ہو، اور اس کی مثال شعر ہے جو صرف انسان کے گلے سے نکلتا ہے۔ یہ قطعی طور پر جائز و مباح ہے، کیونکہ اچھی اور موزونی آواز میں صرف اس بات کا اضافہ ہوا ہے کہ اس کے معنی سمجھنا ممکن ہو، اور جس کلام کے معنی سمجھنا ممکن ہو نہ تو وہ حرام ہوتا ہے اور نہ ہی اچھی اور موزونی آواز۔ شعر بھی ایک کلام ہے۔ جب غنا کے تینوں افراد و اوصاف علیحدہ طور پر حرام نہیں تو ان کا مجموعہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس کے مفہوم میں غور کیا جائے گا۔ اگر اس میں کوئی ممنوع بات ہو تو اسے نظم، نثر، خوش الحانی یا سادہ آواز میں ہر طرح پڑھنا حرام ہوگا۔ اس سلسلے میں حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ کا فرمان درست ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، شعر ایک کلام ہے، اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی۔
جب بغیر خوشلحانی کے شعر کہنا جائز ہے تو خوشلحانی سے کہنا بھی جائز ہے، کیونکہ بعض مباح و جائز امور جمع ہوں تو ان کا مجموعہ بھی مباح ہوتا ہے، اور جب مباح امور کو ملایا جائے تو ان کا مجموعہ اسی وقت حرام ہوتا ہے جبکہ اس میں کوئی امر ممنوع شامل ہو جائے جو ان مباح امور میں شامل نہ تھا۔ شاعری سے کیسے منع کیا جا سکتا ہے، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اشعار پڑھے گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان من الشعر لا حکمت، یعنی بعض اشعار حکمت بھرے ہوتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول شعر ہے، ذهب الذین یعاشر فی اکنافہم وباقیت فی خلف کجلد الاجرب، یہ ترجمہ، چلے گئے وہ لوگ جن کے سائے میں زندگی گزاری جاتی تھی اور میں خارش زدہ اونٹ کی جلد کی طرح باقی رہ گئی ہوں۔ مدینے سے محبت دعائے سرکار کی برکت سے ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بخار ہو گیا۔ ان دنوں وہاں طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا۔ میں نے والد محترم سے عرض کی، ابا جان آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کی بیماری شدت اختیار کر چکی تھی۔ فرمایا، کلم رئیم مصباح فی اہلہ والموت ادنا من شراک نالہ، ہر شخص اپنے اہل و عیال کے درمیان صبح خوشگوار کرتا ہے جبکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ یہی سوال میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا تھا۔ آپ کو جب کچھ افاقہ ہوا تو بلند آواز سے اشعار پڑھنے لگے، الا لیت شعری حل ابی تنا لیلتن بوادی و حولی از خر و جلیل وحل آردن یومم میاہ مجنت وحل یبدون لی شامت و تفیل۔ ترجمہ، کاش میں پھر کبھی ایک رات مکہ کی وادی میں گزاروں اور میرے گرد اذخر اور جلیل نامی گھاس ہو۔ کاش پھر ایک روز مکہ میں مجنہ نامی مقام کے چشمے پر جاؤں اور شامہ اور طفیل نامی پہاڑیاں دیکھنا نصیب ہوں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب میں نے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے اس شدت محبت کے بارے میں خبر دی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشدہ، یعنی اے اللہ عز و جل ہمیں مدینے کی محبت عطا فرما جیسا کہ ہمیں مکہ محبوب ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔